موجود دور میں قرضوں اور دیون کی خرید و فروخت کی کثرت ہو گئی ہے، اور بہت ساری ایسی جدید صورتیں آئی ہے جن میں قرضوں اور دیون کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور اس کے لیے مختلف قسم کے کاغذات بھی آج کل رائج ہے جو بے شمار ناموں کے ساتھ بازار میں رائج ہے، جیسے بل آف ایکسچینج ہو گیا، اور بانڈز، ٹریجری بل، پرامسری نوٹ وغیرہ۔ اس طرح کے کئی قسم کے ایسے مالیاتی دستاویزات ہیں جن کی اسٹاک ایکسچینج میں خرید و فروخت ہوتی ہے، اور ان کے پیچھے کوئی حقیقی اثاثے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ دیون اور قرضے ہوتی ہے، اور ان کی خرید و فروخت اسٹاک ایکسچینج میں ہوتی ہے۔ تو وہ بھی دراصل حقیقت میں وہ کسی کاغذ کی بے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے جو دیون اور قرضے ہوتے ہیں ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ تو ان تفصیلات میں جانے سے پہلے کہ بل آف ایکسچینج کی حقیقت کیا ہے، اس کے شرعی احکام کیا ہے، پھر ایل سی ہو گئے، بانڈز کی حقیقت کیا ہے، تو ان تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم ایک خاکہ سا بیان کریں گے کہ آیا قرضوں کی خرید و فروخت کی شریعت میں کتنی صورتیں بنتی ہے اور شرعاً وہ جائز ہے یا نہیں، دیون کی خرید و فروخت کی کتنی صورتیں ہیں اور شرعاً وہ جائز ہے یا نہیں۔ تو یہ ایک تمہیدی بیس آپ اس کو سمجھ لیں۔ اس تمہیدی سے پہلے آپ ایک اور نقطہ سمجھ لیں کہ دین اور قرض کی فقہی احکام اور فقہاء کے ہاں فرق ہے۔ ایسا سمجھ کہ دین اور قرض کے درمیان فرق پایا جاتا ہے۔ قرض اس کو کہتا ہے کہ آپ احسان اور تبرع کے طور پر کسی شخص کو کوئی مثلی چیز ابتداءً قرض کے طور پر دے دو۔ مثلا زید عمر سے 1,00,000 روپے قرضہ مانگے، اور جو عمر ہے وہ اس کو بغیر کسی شرط کے تبرع اور احسان کے طور پر 1,00,000 روپے قرضے دے دے، اس کو کہتے ہیں قرض۔ اور دین اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک شخص کے لیے دوسرے شخص کے ذمے کسی معاملے کے نتیجے میں وجود میں آئے، یا کوئی شخص دوسرے کا کوئی مالی تاوان اور نقصان کر دے، اس کے نتیجے میں اس پر جو چیز لازم ہو جائے اسے کہتے ہیں دین۔ مثلا زید نے عمر کے ساتھ بے کا معاملہ کیا، اور زید نے کوئی چیز خریدی عمر سے اور قیمت ابھی تک ادا نہیں کی، تو وہ قیمت زید کے ذمے کیا شمار ہوتی ہے؟ دین، اسے قرض نہیں کہتے۔ ایسے سمجھ میں؟ اسی طرح زید نے مثلا عمر کی کوئی چیز ہلاک کر دی، اس کا کوئی مالی نقصان کر دیا، اس کے بدلے میں زید پر جو چیز لازم ہوگی اسے بھی کہتے ہیں دین، اسے قرض نہیں کہتے۔ لیکن آج کل کے عرف میں دین اور قرض میں لوگ فرق نہیں کرتے، بلکہ ہر قسم کی حق، مالی حق کو قرض کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس جو بھی صورتیں ہم یہاں بیان کریں گے اس میں اگرچہ ہم قرض کا نام دے دیں، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہوگا؟ دین ہی مراد ہے اس سے، ٹھیک ہے؟ تو قرضوں کی خرید و فروخت کی ابتداءً 2 صورتیں ہیں۔ ایک ہے کہ قرض کو ادار بیچنا، قرض کو ادار فروخت کر دینا، اور دوسری قسم جو بنیادی قسم ہے وہ ہے قرض کو نقد بیچنا۔ قرض کو ادار بیچنے کی بھی 2 صورتیں ہیں کہ قرض کو مقروض ہی کو بیچ دینا ادار، یا یہ ہے کہ قرض کو آپ کسی تیسرے شخص کو ادار بیچ دو۔ دونوں کی مثالیں آپ کے ذہن میں آ جائے گی، تو پھر اس کے بعد آپ اس صورت کو سمجھ لو گے۔ پہلی صورت کے تحت جو ہم نے 2 مثالیں ذکر کی تھی کہ مقروض کو قرض ادار فروخت کر دینا، کہ مثلا زید اور عمر آپس میں اس طرح بے کا معاملہ کر لے کہ زید عمر سے کہے کہ میں آپ سے 1 ٹن گندم خریدتا ہوں کہ آپ مجھے 1 مہینے بعد وہ 1 ٹن گندم دے دینا، اور میں آپ کو 1 مہینے بعد اس 1 ٹن گندم کی 10,000 روپے قیمت یا 20,000 روپے جو قیمت ہے وہ میں آپ کو ادا کر دوں گا۔ یہاں کیا ہے کہ جانبین سے ادار کا معاملہ ہے۔ آئے سمجھ میں کہ زید کا عمر کے ذمہ قرض ہے اور عمر کا زید کے ذمہ قرض لازم ہو رہا ہے، ایک کے ذمہ رقم قرض ہو رہی ہے، دوسرے کے شخص کے ذمہ ٹن گندم قرض ہو رہا ہے، اور دونوں جو ہے اس کو مستقبل کی طرف مضاف کر کے مستقبل میں ایک دوسرے کو ادائیگی ہو رہی ہے۔ آئے سمجھ میں؟ ایک صورت یہ ہو گئی۔ یا یہ ہے کہ اسی مثال کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہو کہ مثلا عمر کے پاس زید کے ایک گھڑی تھی جو عمر نے کیا کر دی؟ ہلاک کر دی۔ اب زید اس عمر کو کہتا ہے کہ جو میری گھڑی آپ نے ہلاک کر دی ہے، جس کے بدلے آپ پر دین لازم ہوا ہے، آپ اس کے بدلے مجھے 1 ٹن گندم دے دینا 1 مہینے بعد۔ اب جانبین سے ادار ہے کہ نہیں؟ اور جانبین سے ادار ہے، اور ہے بھی قرض کو ادار پر بیچ دیا کہ گھڑی کی جو قیمت دین کی صورت میں بن رہی تھی عمر کے ذمے، اس کو 1 مہینے بعد کے لیے فروخت کر دیا کہ آپ مجھے 1 مہینے بعد 1 ٹن گندم اس کے بدلے دے دینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہو گئی مقروض کو بیچ دینا۔ شخص ثالث کو بیچ دینا، اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ زید اور عمر آپس میں بے سلم کر دیں، مثلا
بے سلم کر دے، اور عمر کے ذمے مثلا عمر جو ہے وہ مسلم علیہ ہو اور زید جو ہے وہ رب السلم، تو عمر کے ذمے مسلم فی جو مبی ہے وہ لازم ہو رہا ہے، مثلا 1 مہینے بعد عمر وہ چیز زید کو ادا کرے گا، مثلا 1 ٹن گندم ہے، اب زید اس طرح کرتا ہے کہ 1 مہینے آنے سے پہلے پہلے وہ آگے خالد کو کہہ دیتا ہے کہ عمر کے ذمے 1 مہینے بعد میرے لیے 1 ٹن گندم لازم ہوئی ہے، وہ میں آپ کو آج فروخت کرتا ہوں 8,000 روپے یا 10,000 روپے کے بدلے، آپ مجھے وہ 10,000 روپے 1 مہینے بعد دے دینا۔ اب دیکھو زید کا عمر کے ذمے 1 ٹن گندم لازم ہو رہا ہے، اور وہ ہے دین، اور اس اصل مقروض ہے عمر، لیکن اس قرض کو یہاں پر خالد کو بیچ دیا گیا، اور اس سے جو رقم لی جا رہی ہے وہ بھی فی الفور نہیں لی جا رہی، بلکہ وہ کب لی جائے گی؟ 1 مہینے بعد، تو یہ دوسری جانب بھی قرضہ ہی ہے، تو قرضے کو فروخت کر دیا ادار کے صورت میں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کہ شخص ثالث کو فروخت کر دیا جائے، تو یہ 2 صورتیں بنتی ہے، اور اس میں جانبین سے معاملہ ادار ہوتا ہے، تو اس کو فقہا بیع الدین بالدین یا بیع الکالی بالکالی سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ صورت تمام فقہا کے ہاں متفقہ طور پر ناجائز ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الکالی بالکالی، کہ جانبین سے معاملہ ادار ہو تو اس سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، خواہ مقروض کے ساتھ معاملہ ہو یا مقروض کے علاوہ کسی تیسری شخص کے ساتھ معاملہ ہو، لیکن جانبین سے چیز ادار ہو تو وہ معاملہ شرعاً ناجائز ہے۔ ایسے سمجھ میں؟ البتہ موجودہ دور کے ایک عالم گزرے ڈاکٹر شیخ الصدیق الزریر، ان کی رائے یہ ہے، انہوں نے اپنی کتاب الغرض اثرہ فی العقود میں انہوں نے یہ رائے اختیار کی ہے کہ بیع الکالی بالکالی کی گنجائش ہے اور یہ جائز ہے، اور انہوں نے اس حدیث پر جرح کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث آپ علیہ السلام کی نہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الکالی بالکالی سندن کمزور ہے، البتہ دیگر علماء نے اس کو رد کیا ہے کہ یہ سندن کمزور نہیں ہے، اور حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہ ہم نے اپنی کتاب بحوث فی قضاء فقہیہ میں بیع الدین والاوراق المالیہ کے جو مقالہ ہے اس کے تحت اس حدیث پر تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے، اس کو کسی دن دیکھ لینا۔ پھر دوسری صورت قرض کی خرید و فروخت کی ہے کہ قرض کو نقد کے بدلے بیچنا، اس صورت کے اندر جانبین سے معاملہ ادار نہیں ہوتا، ایک جانب تو قرضہ ہے کسی شخص کا دوسرے شخص کے ذمے، اب وہ اس کو فروخت کر رہا ہے لیکن نقداً فروخت کر رہا ہے، اس کے بدلے میں جو چیز لے رہا ہے اس قرض کے بدلے میں فی الفور لے رہا ہے، ایک جانب حال ہے اور دوسری جانب ادار ہے۔ اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ قرض کو اصل مقروض کو بیچ دیا جائے، قرض اصل مقروض کو بیچ دیا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اصل مقروض کے بجائے کسی تیسرے شخص کو بیچ دیا جائے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی 2 صورتیں ہیں، اس کو 2 صورتیں ہی نہ بناؤ بلکہ ویسے ایک مثال کے طور پر سمجھ لینا کہ اصل مقروض کو بیچ دیا جائے نقد کے بدلے یا سامان کے بدلے، یا نمبر 2 دوسری صورت کہ کسی تیسرے شخص کو فروخت کر دیا جائے نقد رقم کے بدلے یا سامان کے بدلے۔ ان دونوں صورتوں کی ایک ایک مثال سمجھ لیں کہ قرض کو نقد بیچنا، مقروض کو بیچ دیا جائے، اگر مقروض کو بیچ دیا جائے تو اس کی صورت یہ ہے کہ زید کا عمر کے ذمے دین لازم ہو رہا تھا، مثلا زید کی ایک گڑی اس عمر نے غصب کی تھی اور اس کو ہلاک کر دیا تھا، اس لیے عمر کے ذمے اب قرض لازم ہو رہا ہے زید کے لیے، ٹھیک؟ تو زید اسی عمر سے کہتا ہے کہ میری گڑی کے بدلے میں آپ پر جو دین لازم ہو رہا تھا آپ مجھے اس دین کے بدلے میں یا تو نقد رقم دے دو، جتنے بھی روپے بن رہے تھے 1,000 روپے وہ دے دو، تو فی الفور مجلس میں قبضہ کر لیا، یہ ہے بن نقد معاملہ مال مقروض بن نقد۔ یا یہ ہے کہ وہ جو 1,000 روپے آپ کے اوپر میرے دین بن رہے اس کے بدلے مجھے آپ یہ کتاب دے دو، اور اس سے وہ کتاب لے کر مجلس عقد میں اس کتاب پر قبضہ کر کے چلے جائے، اس کو کہتے ہیں کہ زید نے اپنا قرض مقروض کو فروخت کر دیا بن نقد یا بالعروض یعنی سامان کے بدلے، ٹھیک؟ یہ تو ایک صورت ہو گئی کہ مقروض کو اگر فروخت کر دیا جائے۔ قرض کو نقد بیچنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ مقروض کے علاوہ کسی شخص ثالث کو فروخت کر دیا جائے، یہ ہے کہ زید کا عمر کے ذمے گڑی کے جو قیمت لازم ہو رہی تھی وہ زید اسی عمر کو فروخت نہ کرے، بلکہ یہ زید جا کر خالد سے کہے کہ عمر کے ذمے میرے 10,000 روپے یا
مثلا 1000 روپے گھڑی کی قیمت کے طور پر لازم ہوئے ہیں، وہ میں آپ کو فروخت کرتا ہوں، آپ مجھے نقد رقم دے دو اور آپ اس سے وصول کر لینا، فروخت کر دیا اس کو. یا یہ ہے کہ آپ مجھے یہ کتاب دے دو اور جو اس کتاب کی قیمت ہے وہ قیمت جو ہے وہ اس سے وصول کر لینا عمر سے، جو اس کے ذمے میری گھڑی کی قیمت لازم ہو رہی تھی. تو یہ ہوا کہ زید نے اپنا قرض مقروض کے بجائے کسی شخص ثالث کو فروخت کر دیا. یہ ہے دوسری صورت. ٹھیک ہے. پہلی صورت کے پاس آتے ہیں کہ قرض کو اگر نقد فروخت کر دیا جائے مقروض کو، تو اس کو تقریباً تمام فقہا نے اس صورت کو جائز قرار دیا ہے. ایسا سمجھ میں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی غرض وغیرہ نہیں ہے. لیکن اس میں ایک نقطے کی بات ضروری ہے کہ جائز تو ہے یہ صورت کہ مقروض کو دین فروخت کر دیا جائے، لیکن تمام بے کی جو جتنی بھی شرائط ہے ان تمام شرائط کا یہاں پر پایا جانا ضروری ہے. مثلا مبیع موجود ہو، مقدور التسلیم ہو، ٹھیک، بائع کی ملکیت میں ہو، ٹھیک، اسی طرح حلال ہو، جتنی بھی بے کی شرائط ہے. اگر ربویہ ہو، اموال دو جانبین سے اموال ربویہ ہے تو تساوی شرط ہے. جس طرح کہ مثلا زید کے عمر کے ذمہ 1000 روپے پاکستانی قرضہ بن رہا تھا، اب یہ اسی سے پاکستانی روپے کی شکل میں اگر اپنا قرض لے رہا ہے یا اس کو فروخت کر رہا ہے تو تساوی دینین ضروری ہے، کمی زیادتی جائز نہیں ہوگی ورنہ ربا لازم آئے گا. ٹھیک. اسی طرح ضع و تعجل سے بچا جائے کہ مثلا زید عمر سے کہے کہ آپ کے ذمے جو میرا دین لازم ہو رہا ہے مثلا وہ 1 مہینے بعد اس کی ادائیگی ہے، لیکن وہ آج ادا کر دو اور اس میں کمی کر دو، یہ صورت نہ ہو، اس سے بھی بچا جائے. اسی طرح التقضی ام تربی کی جو ایک تعبیر ملتی ہے کہ اس سے بھی بچا جائے. مثلا زید کا عمر کے ذمے دین ہے اور اس کی آج ادائیگی کی ڈیٹ آ گئی، لیکن زید عمر کو کہے کہ اگر تم آج ادائیگی نہیں کر سکتے تو 1 مہینے بعد ادائیگی کر دینا، یا میں آپ کو فروخت کر دیتا ہوں، آپ اس کو 1 مہینے بعد مجھے دے دینا لیکن زیادہ دینا. تو یہ کس کے تحت آئے گا؟ التقضی ام تربی کی ممانعت کے تحت آ کر یہ ناجائز ہو جائے گا. تو بہرحال اصلاً یہ صورت جائز ہے اگر بے کی بقیہ تمام شرائط موجود ہو تو. تمام فقہا اس کی جواز پر متفق ہے. قرض کو نقد بیچنے کی دوسری صورت تھی کہ قرض کو کسی تیسرے شخص کو فروخت کر دیا جائے. اس کی مثال بھی آپ کو میں نے دے دی تھی. تو اس کو اس کے جواز اور عدم جواز میں فقہا کا اختلاف ہے. فقہائے حنفیہ اور فقہائے حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ قرض کو کسی تیسرے شخص کو فروخت کر دینا ناجائز ہے. یہاں ایک بات سمجھیں کہ قرض کو نقد بیچنے کی 2 صورتیں جو ہے، پہلی صورت مقروض کو فروخت کر دینا، اس کو فقہا بیع الدین ممن علیہ الدین سے تعبیر کرتے ہیں، اور دوسری صورت کہ قرض کو نقد فروخت کرنا کسی تیسرے شخص کے ذمے یا کسی تیسرے شخص کو فروخت کر دینا، اس کو بیع الدین من غیر من علیہ الدین سے تعبیر کرتے ہیں. اسی بیع الدین من غیر من علیہ الدین کی جواز اور عدم جواز میں فقہا کے اختلاف ہے. فقہائے حنفیہ اور فقہائے حنابلہ کی رائے تو یہ ہے کہ یہ صورت ناجائز ہے. اب اس کی وجہ سمجھ لو. وجہ یہ ہے کہ جب زید نے اپنا وہ قرض جو عمر کے ذمہ لازم ہو رہا تھا وہ فروخت کر دیا خالد کو، ٹھیک، تو ایسی صورت میں مبیع جو بھی بن رہا ہے وہ ہے یہ دین جو اس عمر کے ذمہ ہے، اور یہ مبیع مقدور التسلیم نہیں ہے. مبیع مقدور التسلیم نہیں ہے کیونکہ زید خود بھی عمر سے یہ قرض وصول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. ایسا سمجھ میں. تو اب جو ہے آگے اس کو حوالے کر دینے کی قدرت بھی اب موہوم ہے، خالد کو حوالے کر دینے کی، اور جب مبیع مقدور تسلیم نہ ہو تو کہا کہ ہاں وہ بے درست نہیں ہوتی، تو اس کے لیے بے بھی درست نہیں ہے، اس میں غرر ہے. غرر اس اعتبار سے ہے کہ مبیع یہاں پر مقدور تسلیم نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ یہاں زید نے اپنا وہ قرض جو عمر کے ذمہ لازم تھا وہ فروخت کر دیا خالد کو، تو اب مبیع حوالے کرنا اصل ذمہ داری تو تھی بائع کی کہ زید اس دین کو حوالے کرے، لیکن اب وہ ذمہ داری منتقل ہو رہی ہے عمر کی جانب کہ عمر اس کو آگے حوالے کرے. یہ صورت بھی شرعاً درست نہیں ہے کیونکہ اصل ذمہ داری تو بائع کی بنتی ہے کہ وہ مبیع حوالے کر دے. بہرحال فقہائے حنفیہ اور حنابلہ اس صورت کو جائز نہیں سمجھتے. دوسری رائے ہے فقہائے مالکیہ کی. فقہائے مالکیہ کہ ہاں بیع الدین من غیر من علیہ الدین، اس کو فقہائے حنابلہ نے ناجائز قرار دیا ہے، فقہائے مالکیہ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. البتہ انہوں نے چند شرائط طے کی ہے کہ اگر ان شرائط کو ان کا لحاظ رکھا جائے تو پھر یہ بیع الدین من غیر من علیہ الدین جائز ہے. ایک شرط یہ کہ مدیون جو ہے وہ حاضر ہو مجلس میں، دوسری شرط یہ کہ مدیون مقر ہو،
دین کا اقرار کرتا ہو، انکار نہ کرے۔ اسی طرح دین ایسا ہو کہ جن کی قبل القبض بے ہو سکتی ہو، جس کو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ فقہائے مالکیہ کے ہاں طعام کی خرید و فروخت قبل القبض جائز نہیں ہے، بقیہ ہر چیز کی بے قبل القبض جائز ہے، تو لہٰذا اس شرط کو اس طرح آپ قرار دے سکتے ہیں کہ وہ طعام میں سے نہ ہو، ٹھیک۔ اسی طرح تبادلہ غیر جنس کا ہو، اگر زید کا عمر کے ذمہ 1000 روپے پاکستانی ہے تو آگے وہ عمر کو یا خالد کو جو فروخت کرے گا وہ کسی اور جنس کے بدلے فروخت کرے، اس سے وہی پاکستانی روپے نہ لے، ٹھیک۔ اور پانچویں شرط یہ کہ تبادلہ میں جانبین سونا چاندی میں سے نہ ہو۔ تو یہ 4-5 شرائط ہے فقہائے مالکی کے، اگر ان کو مد نظر رکھا جائے تو بیع الدین من غیر من علیہ الدین جائز ہے، ورنہ جائز نہیں۔ فقہائے شافعیہ کہ ہاں اس بیع الدین من غیر من علیہ الدین کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ کہ دین مستقر ہو۔ دین مستقر کا مطلب یہ ہے کہ دائن کا مدیون کے ذمے جو دین ہے وہ ثابت ہو چکا ہو، اب مدیون اس کا انکار نہ کر سکے اور زید مثلا عمر سے اپنا قرض وصول کر سکتا ہو، دین مستقر اس کو کہتے ہیں۔ اس کو اکثر فقہائے شافعیہ نے جائز قرار دیا کہ اس طرح کے دین مستقر کی خرید و فروخت ماس ثالث جائز ہے، یعنی کہ بیع الدین من غیر من علی الدین جائز ہے۔ دوسری صورت کہ دین غیر مستقر ہو۔ دین غیر مستقر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دائن کا مدیون کے ذمے دین ثابت اور لازم نہ ہوا ہو، جیسے کہ بے سلم کے اندر ہوتا ہے کہ رب السلم کا مسلم علیہ کے ذمے مسلم فی دین ہوتا ہے، لیکن جب تک وہ تاریخ نہیں آتی اس وقت تک وہ مسلم فی مسلم علیہ کے ذمے ثابت شدہ نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ بے سلم ختم ہو جائے، فسخ ہو جائے، تو ایسی صورت میں جو مسلم علیہ تھا اس پر تو مسلم فی لازم نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی دین کی خرید و فروخت فقہائے شافعیہ کے ہاں جائز نہیں ہے، اس طرح کے دین کو فروخت کرنا کسی تیسرے شخص کو، یعنی بیع الدین من غیر من علی الدین جائز نہیں ہے اس صورت کی۔ تیسری صورت یہ کہ جو دین ہے وہ بے کا ثمن ہو، کہ مثلا زید اور عمر کے درمیان آپس میں کوئی بے کا معاملہ ہوا تھا اور زید نے عمر کو کوئی چیز فروخت کی تھی، اس لیے عمر پر ثمن کے بدلے دین لازم ہو رہا ہے، تو اس طرح کے دین کی تیسرے شخص کو فروخت کر دینا جائز ہے، بیع الدین من غیر من الدین، یہ صورت ان کے ہاں جائز ہے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں فقہائے شافعیہ کے ہاں، بعض صورتوں میں جائز ہے اور بعض صورتوں میں جائز نہیں ہے۔ یہ تو بعض حضرات نے اس طرح تفصیل بیان کر دی، ورنہ تو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ فقہائے شافعیہ کے ہاں اکثر کے ہاں بیع الدین من غیر من علیہ الدین ناجائز ہے۔ صرف بعض علماء نے کچھ گنجائش دی ہے، وہ یہ کہ مجلس عقد میں ہی دین پر قبضہ ہو جائے تو پھر تو دین ہی نہیں رہا، پھر تو وہ دین نہیں رہا۔ اگر مجلس عقد میں ہی اس شخص ثالث دین پر قبضہ کر لے تو پھر تو دین نہیں رہا نا، تو صرف نہیں رہا تو گویا کہ فقہائے شافعیہ کا مسلک بھی حنابلہ اور حنفیہ ہی کی طرح ہے۔ یہ جو دوسری تفسیر میں نے آپ کو بتا دی، دین مستقر، غیر مستقر اور بے کا ثمن، 3 صورتیں، یہ ڈاکٹر اعجاز احمد صمدانی صاحب نے اپنی کتاب غرض کی صورت میں بیان کی ہے۔ بہرحال اس طرح 2 طرح سے شافعیہ کا مسلک بیان ہوا ہے۔ اس طرح ایک اور رائے ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی رائے یہ ہے کہ بیع الکالی بالکالی درست نہیں ہے، باقی دیون کی تمام صورتیں جائز ہے، خواہ بیع الدین من علیہ الدین ہو، خواہ بیع الدین من غیر من علیہ الدین ہو، تو باقی تمام صورتوں کو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جائز قرار دیا ہے۔ یہاں آخر میں صرف ایک نقطہ سمجھ لینا کہ فقہائے حنفیہ اور حنابلہ کے ہاں بیع الدین من غیر من علیہ الدین جائز نہیں ہے، یعنی دین کو کسی تیسرے شخص کو فروخت کر دینا، یہ بالبے جائز نہیں ہے، یعنی فروخت کرنا کسی تیسرے شخص کو جائز نہیں ہے، لیکن بذریعہ حوالے دین کسی تیسرے شخص کو منتقل کرنا جائز ہے۔ بذریعہ حوالہ اپنا دین کسی تیسرے شخص کی طرف منتقل کر دینا جائز ہے۔ مثلا زید کا عمر کے ذمہ قرضہ لازم ہو رہا تھا، تو اب یہ تو ناجائز ہے کہ زید اس قرضے کو آگے خالد کو فروخت کر دے، یا عمر جو مدیون ہے وہ اپنا اس دین آگے خالد کو فروخت کر دے، اس طور پر کہ میرے اوپر زید کا قرضہ لازم ہو رہا ہے، آپ یہ کتاب لے لو، اس کے بدلے میں گویا کہ میں نے آپ کو فروخت کر دیا، اور وہ جو قرض ہے اب آپ اس کو حوالے کر دینا زید کو، تو گویا کہ بالبے تو ناجائز ہے یہ صورت، کسی تیسرے شخص کی طرف دین منتقل کر دینا، لیکن حوالہ کے ذریعے کسی تیسرے شخص کی طرف دین منتقل کرنا جائز ہے، کہ مثلا زید کا عمر کے ذمہ قرضہ لازم ہو رہا ہے
اور عمر جو ہے وہ آگے خالد کو کے ساتھ حوالہ کر دے کہ میرے ذمے زید کا قرضہ ہے، اس کا حوالہ آپ قبول کر کے وہ ادائیگی کر دینا، تو خالد اس کو قبول کر دے، تو یہ فقہائے حنفیہ اور حنابلہ دونوں کے ہاں یہ صورت جائز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ فقہائے حنفیہ اور حنابلہ دونوں کے ہاں وجہ الگ الگ ہے۔ وجہ یہ کہ فقہائے حنفیہ تو اس لیے اس کو جائز قرار دیتے ہیں، حوالہ کے ذریعے دین کو کسی تیسرے شخص کی طرف منتقل کرنا یہ اس لیے جائز ہے کہ جب ایک شخص اپنا دین کسی دوسرے شخص کو فروخت کر دے تو خریدار بالکل بری فروخت کنندہ بالکل بری ہو جاتا ہے، تمام ذمہ داریاں خریداری دین کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اب ایسی صورت میں ممکن ہے کہ دائن کو اس خریداری دین سے اصل جو قرض خواہ ہے اس کو اس خریداری دین سے رقم نہ ملے، تو ایسی صورت میں تو وہ اب فروخت کنندہ یعنی دین فروخت کرنے والے کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، دین فروخت کرنے والے کی طرف کوئی بھی رجوع نہیں کر سکتا، تو اس میں غرر ہے، گویا کہ مقدور تسلیم نہیں ہوا نا، لہٰذا اس میں اس قسم کا غرر پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک مدیون نے اپنا قرض بذریعہ حوالہ کسی دوسرے شخص کی طرف منتقل کر دیا اور اصل دائن کو اس تیسرے شخص یعنی محتال علیہ سے اپنا قرض وصول نہ ہو سکے، تو وہ جو اصل قرض خواہ ہے وہ اصل مقروض سے اپنے قرضے کا مطالبہ کر سکتا ہے، جس کو طوا کہتے ہیں کہ اگر محتال علیہ سے اپنا قرض وصول نہ ہو سکے تو اس کو چھوڑ کر اصل جو مقروض ہے جس نے اپنا دین کسی تیسرے شخص کو منتقل کر دیا تھا اس سے اپنے دین کا مطالبہ کرے، تو کسی نہ کسی صورت میں اصل قرض خواہ کو اپنا حق مل ہی جاتا ہے، لہٰذا اس میں غرر نہیں ہے۔ تو اس لیے بذریعہ حوالہ دین کسی تیسرے شخص کی طرف منتقل کرنا جائز ہے، لیکن بذریعہ بے کسی تیسرے شخص کی طرف دین منتقل کرنا جائز نہیں ہے۔ فقہائے حنابلہ بھی اس بذریعہ حوالہ کسی تیسرے شخص کی طرف دین منتقل کرنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو یہ کہ دیکھو فقہائے حنابلہ کے ہاں اگر محتال علیہ قرض کی ادائیگی نہ کر سکے، دین کی ادائیگی نہ کر سکے تو جو اصل قرض خواہ ہے وہ مقروض سے مطالبہ نہیں کر سکتا، اس کے بعد یہ ان کی اصل رائے ہے، وہ مطالبہ نہیں کر سکتا الا یہ کہ عقد حوالہ میں یہ شرط لگا دی گئی ہو کہ اگر وہ تیسرا شخص دین ادا نہ کر سکا تو یہ جو قرض خواہ ہے یہ مقروض سے پھر مطالبہ کرے گا، ہاں، یا یہ شرط لگا دی گئی ہو کہ جو تیسرا شخص ہے وہ مالدار ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ کیا ہے، معسر ہے، تو ایسی صورت میں قرض خواہ جو ہے وہ مقروض سے مطالبہ کر سکتا ہے، ورنہ تو نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود فقہائے حنابلہ کہتے ہیں کہ دین کو کسی تیسرے شخص کی طرف بذریعہ حوالہ منتقل کرنا جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں وہ فرماتا ہے کہ بے جیسے ہی ہو جاتی ہے، بے جیسے ہی ہو جائے تو ایجاب و قبول سے بے لازم ہو جاتی ہے، تو اس طرح کی صورتحال میں اب اصل قرض خواہ کو ضرر لازم ہو سکتا ہے کہ مثلا مدیون اپنا قرض کسی تیسرے شخص کو فروخت کر دے تو نفس بے سے ہی یہ عقد لازم ہو جائے گا اور دین کسی تیسرے شخص کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اب ممکن ہے کہ اس قرض خواہ کو اس تیسرے شخص سے قرض وصول نہ ہو سکے تو اس کو ضرر لازم ہو جائے گا، آئے سمجھ میں؟ لیکن حوالہ کے اندر اس طرح نہیں ہے۔ جب یہ مدیون جو ہے یہ اپنے قرض کا حوالہ کرے گا کسی تیسرے شخص کی طرف تو یہ حوالہ موقوف ہوگا اس اصل قرض خواہ کی اجازت پر اور رضامندی پر، اگر یہ راضی نہ ہوا تو یہ حوالہ منعقد نہیں ہوگا، لازم نہیں ہوگا، اور اگر یہ راضی ہو گیا، یہ دیکھ لے کہ آیا اس تیسرے شخص سے مجھے دین وصول ہو سکتا ہے یا نہیں، اگر وصول ہو سکتا ہے تو قبول کر لے، حوالہ منعقد ہو جائے گا، اس میں اس کو کسی قسم کا ضرر نہیں ہے اور نہ کسی قسم کا غرر ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ بے کی صورت میں پھر اصل قرض خواہ اصل جو قرض خواہ یعنی کہ جو دائن ہے وہ بائع دین کی طرف کبھی بھی رجوع نہیں کر سکتا، بلکہ خریدار دین کی طرف صرف رجوع کرے گا، جبکہ حنابلہ کے یہاں ایک صورت ایسی پائی جاتی ہے جس میں گنجائش ہے کہ جو دائن ہے وہ بائع دین کی طرف رجوع نہیں، حوالہ کے اندر اس طرح کی ایک صورت نکل سکتی ہے کہ عقد حوالہ میں یسار کی شرط لگا دی گئی ہو کہ جو تیسرے شخص ہے وہ مالدار ہے اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ مالدار نہیں بلکہ معسر اور تنگ دست ہے، تو ایسی صورت میں جو دائن ہے وہ اصل مقروض سے اپنے دین کا مطالبہ کر سکتا ہے، تو اس میں کسی قسم کے غرر کا امکان نہیں ہے، جبکہ دین کو کسی تیسرے شخص کی طرف اگر دل بے منتقل کر دیا جائے تو اس میں غرر ہے۔ تو یہ ہوا خلاصہ۔ تو آج سارے سبق کا خلاصہ سمجھ لو کہ دیون کی خرید و فروخت کی ابتداءً دو صورتیں ہیں، ایک ہے بیع الدین بالدین کہ دین کو دین کے بدلے فروخت کر دینا، خواہ اصل مقروض کو ہو یا کسی شخص ثالث کو فروخت کر دیا جائے، یہ تمام ائمہ کے ہاں یہ صورت ناجائز ہے، اگرچہ شیخ صدیق الزریر نے
اس کی گنجائش دی ہے، لیکن علماء نے اس کی گنجائش نہیں دی، اکثر علماء نے۔ ایک صورت یہ ہوگی۔ دوسری صورت کہ بیع الدین دوسری صورت یہ ہے کہ دین کو نقد فروخت کر دیا جائے، ایک جانب دین ہے اور ایک جانب چیز کو فی الفور قبضہ کر لیا جائے۔ اس کی دو صورتیں بنتی ہے، ایک بیع الدین ممن علیہ الدین کہ اصل مقروض کے ساتھ معاملہ کر کے اس کو دین فروخت کر دیا جائے اور اس سے فی الفور نقد یا سامان لے لیا جائے، یہ سب کے نزدیک جائز ہے۔ بیع الدین من غیر من علیہ الدین کہ اصل مقروض کے بجائے کسی تیسرے شخص کو دین فروخت کر دیا جائے نقد رقم یا سامان کے بدلے میں، تو اس صورت کو فقہائے حنفیہ اور حنابلہ نے ناجائز قرار دیا ہے، البتہ یہ کہ اس طرح کا دین کسی تیسرے شخص کو بذریعہ حوالہ منتقل ہو سکتا ہے، بالبے نہیں۔ فقہائے مالکیہ نے 5 شرائط کے ساتھ اس کی گنجائش دی ہے، اور فقہائے شافعیہ کی جو مذہب کی تفصیل ہے وہ 2 طرح کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس طرح کے دین کی 3 صورتیں ہیں، اگر دین مستقر ہو تو بیع الدین من غیر من علیہ الدین جائز ہے، غیر مستقر ہو تو ناجائز ہے، اور اگر اس طرح کا دین جو ہے وہ بے کا ثمن ہو تو پھر بھی جائز ہے۔ جبکہ دوسرے علماء نے اس مذہب کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے کہ اکثر کے ہاں یہ ناجائز ہی ہے۔ بعض نے جو گنجائش دی ہے وہ صرف یہی دی ہے کہ وہ جو شخص ثالث ہے وہ عقد بھی مجلس عقد ہی میں دین پر قبضہ کر لے، لیکن یہ تو پھر دین ہی نہیں ہوا۔ گویا کہ بعض علماء نے شافعیہ کو حنابلہ اور حنفیہ کی طرح قرار دیا ہے ان کے مسلک۔ تو یہ ہے خلاصہ۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم مالیاتی دستاویزات کی طرف آ جائیں گے کہ جن کو مانیٹری پیپرز یا کمرشل پیپرز بھی کہا جاتا ہے، تو وہ نمبر وار ہم ہر ایک کو الگ الگ پھر بیان کریں گے۔ صحیح ہے؟